بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دریائے فرات سے نکلنے والے سونے کی حقیقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سونا نہ اگل دے، یعنی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس سونے کی وجہ سے ایک خوفناک جنگ چھڑے گی جس میں 100 سے 99 شخص مارے جائیں گے، جبکہ ہر شخص کی یہ سوچ ہوگی کہ میں اس جنگ صحیح سالم نکل کر اس سونے کو حاصل کر لوں گا۔ اور ایک روایت میں بھی بیان ہوا کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے پہاڑ کو زہر کر دے گا، لہٰذا اس موقع پر کوئی شخص بھی موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ ملے گا۔ دریائے فرات کا خشک ہونا یا سونے کا پہاڑ اگل دینا، ہم اس حدیث میں قیامت کے قریب دراصل اس اہم ترین نشانی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ دریائے فرات کے اس وقت کے عروج کا زمانہ تھا جب یہ اپنی پوری شان و شوکت سے بہتا تھا۔ اس دریا کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ دریا یعنی دریائے فرات بھی کبھی خشک ہوگا، اور خشک ہونے کے بعد ایسے لوگوں کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دے گا جن کی دل میں مال زد کی محبت ہوگی۔ اس آزمائش میں پڑنے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی دولت کو پجاری ہوں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس آزمائش سے دور رہیں گے۔ یہ آزمائش ان دو گروہوں میں فرق کو واضح کرنے والی ہوگی۔ فرات دریا اپنے اندر ایک پوری تاریخ کو سموئے ہوئے ہے۔ فرات یعنی صاف پانی۔ اس دریا کو شروعات ترکی سے ہوتی ہے، شام، عراق، گلف سے جا ملتا ہے۔ نہر الکما جیسے ہی دریا کے کنارے سے نکلا گیا تھا، اسی نہر کے کنارے واقع کربلا پیش آیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دریا کے متعلق اسلامی تاریخ اور روایات میں متعدد جگہ پر ذکر بیان ہوا۔ 2900 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ دریائے فرات ترکی سے شروع ہوتا ہوا عراق و شام سے گزرتا ہے۔ دریائے دجل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس دریا کے ذریعے انسان نے زراعت کی ابتدا کی تھی۔ ان دونوں دریاؤں کا مل بروشن گلف میں ایک دوسرے سے جا ملتا ہے، جسے شط العرب کہا جاتا ہے، اور اسی دریا کو ایران و عراق کا بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو نہر العلیزن کہا جاتا ہے، جس کی سرسبز رنگین ہونے کی وجہ سے فرات دجلہ دریا ہے۔ اس سرزمین میں بہت سے تہذیبوں نے ترقی بھی کی، کیونکہ ایک وقت میں یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مین مرکز تھی۔ بابل کے قدیم دارالخلافہ کی بنیاد اسی دریا کے کنارے سے رکھی گئی تھی۔ بعض روایات میں دریائے فرات کے پانی کو پاک و فضیلت میں بیان کیا گیا ہے، اور اس دریا کا پانی میں جنت کا پانی شامل ہے جو 7ویں آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل کر اس دریا میں شامل ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کو آج سائنس کے دور میں بھی ثابت کرنا مشکل ہے کہ یہ پانی 7ویں آسمان میں موجود بیری کے درخت کی جڑوں سے کیسے نکل کر اس دریا میں شامل ہو رہا ہے۔ اس بارے میں مالک کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ حال میں شائع ہونے والی دریائے فرات کے پانی کی مقدار کو ناپنے والے پلر کی تصویر کو سوشل میڈیا پر بہت ہی پذیرائی ملی، جس میں دریائے فرات کے پانی کو خشک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر مختلف رائے شروع ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس دریا سے ملنے والے تیل کو سمجھنے کے لیے سونے سے مشابہت دی گئی، اور کچھ کا خیال ہے کہ سچ میں دریا سے نکلنے والا سونے کا پہاڑ دریافت کر لیا گیا۔
جون 2022 میں اسی خبر نے اسی وقت پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لی جب کہا گیا عراق میں دجلہ کنارے 30,000 سال پرانی ایک بستی دریافت ہوئی ہے۔ اس پر ریسرچ کرنے والے ماہر آثار قدیم کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس بستی کا دورانیہ 1275 سے لے کر 1475 تک رہا، جسے ایک آنے والے شدید زلزلے نے زمین بوس کر ڈالا۔ دنیا کا سب سے پہلا اور قدیم شہر جسے میسو بھی کہا جاتا ہے، یہ بابل کا قدیم شہر تھا جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 2 لاکھ سے زائد آبادی رکھنے والا یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر کی دوری پر دریائے فرات کے کنارے آباد ہونے والا یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا۔ اس شہر کا تذکرہ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی کیا گیا۔ دنیا میں جب پہلے قتل کا واقعہ یعنی ہابیل اور قابیل کا پیش آیا، اس وقت تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے علاقوں میں ہی رہتے تھے۔ ہابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بابل کے پہاڑوں میں جا چھپا، جس سے اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا۔ اس بابل کے معنی ہے جدائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں نبوت میں قابیل کی اولادوں نے بہت فساد برپا کر رکھا تھا، اور قابیل کی اولادوں نے پہاڑ کے نیچے اتر کر بھی فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ ان فسادی لوگوں کے ساتھ اس شر نے اپنے ساتھ ان نیک لوگوں کو بھی شامل کر لیا جو فسادی نہ تھے، مگر حالات کی وجہ سے انہیں اس گروہ میں شامل ہونا پڑا۔ اس سارے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان لوگوں کے بسنے کے لیے بھی دریا کے کنارے شہر آباد کرنے کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی تو انہیں بابیلوں شہر مصر میں دریائے کنارے آباد کرنے کی اجازت مل گئی۔ بابلون، جس کا معنی ہوا اچھی فرقت یا اچھی جدائی، اس شہر کے تباہ ہونے کے بعد اب حال میں جب اس دریا سے وہ کھنڈرات دکھائی دیتے تو لوگوں نے اسے سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دے دی۔ اس پہاڑ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک اہم الگ کھوج ہو چکی ہے جسے ماہرین سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دریائے فرات میں پانی کی سطح کم ہونے کی وجہ سے بننے والے یہ ڈیم بھی ہو سکتے ہیں جو ترکیہ اور شام نے زیادہ تعداد میں بنائے رکھے ہیں۔ اس دریا پر بننے والا ڈیم 1970 میں ترکی نے شام کے بارڈر پر بنایا، اور اس کا پانی مکمل بند کرنے کی وجہ سے ترکی اور شام کا یہ درمیانی حصہ بالکل خشک ہونے کی وجہ سے یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ کیونکہ بابل شہر قدیم ثقافتوں کا مرکز تھا، بعض لوگوں کے مطابق اس علاقے میں خزانے موجود ہو سکتے ہیں، جیسا کہ دریافت ہونے والی قدیم بستیوں سے خزانے کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، اور قریب جوار میں بسنے والے لوگ ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں سے اس خزانے کو نکالا کرتے تھے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی آنے والے زلزلے کی وجہ سے دریا کے نیچے دفن ہو چکی۔ آج بھی ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں کو ڈھونڈ کر دریائے فرات سے خزانے کو نکالا جاتا ہے، جیسے بنیاد بنا کر اس کی پیشن گوئی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اب تک دریائے فرات سے وافر مقدار میں کوئی خزانہ یا سونے کی کثیر مقدار نہیں نکلی۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک کے مطابق اس دریا کو مکمل خشک ہونا تھا، جبکہ اس کے اندر ابھی تک پانی موجود ہے۔ بطور مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ دریا خشک ہونے جانے کے بعد تو ممکن ہے کہ یہ خزانہ انسانوں کو مل جائے یا خود خدا اسے ظاہر کر دے۔ اگر دریا نے اپنے خشک ہونے کی سپیڈ اسی طرح جاری رکھی تو ممکن ہے کہ یہ عمل 1 سے 2 سال تک ہی دیکھنے کو مل جائے گا۔ اس دریا کے متعلق پھیلنے والی خبریں من گھڑت کہانیاں کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک کے مطابق واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے،
یہ خزانے کا نہ کسی دولت کا، اس لیے علماء کرام کے مطابق اس کا کوئی بنیادی متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سونے کا پہاڑ ہی ہے جو ان قریب ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس کا وقت سمے کیا ہوگا، یہ ہر ذرے کا مالک پاک پروردگار ہی بہتر جانتا ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور بہت سی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔